کیا کسی رکن اسمبلی نے آرمی ایکٹ کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی؟ کیا کوئی رکن آج تک آرمی ایکٹ کے خلاف پرائیویٹ بل لے کر آیا؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کا استفسار۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا اب معاملہ عدالت کے سامنے ہے۔ جسٹس امین بولے سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں بھارت کا حوالہ دیا۔ بھارت میں اپیل کا حق پارلیمنٹ میں دیا یا عدالتی ہدایات تھی؟ وکیل نے موقف اپنایا، مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس بھی موجود ہے۔ مدت ملازمت میں توسیع کا قانون نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارلیمنٹ نے آرمی چیف کی توسیع کے لیے قانون سازی کی۔ جسٹس امین بولے اس وقت ایک نوٹیفیکیشن کے لیے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یہ تو ہماری حالت تھی۔ ملک میں اس وقت جو افراتفری مچی ہوئی ہے، فریش الیکشنز واحد حل۔ ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہے۔ شہباز شریف کو یہ میسج، مریم نواز کو یہ میسج، لوٹ مار آپ نے کی ہوئی ہے، ملک کو آپ نے تباہ و برباد کے رکھ کر دیا۔ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ختم کریں۔ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں، افراتفری مچی ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ نئے انتخابات میں ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے ریلیف کے لیے کسی سے بات نہیں کی۔ پچھلوں کی طرح ہمیں بھی شفاف ٹرائل ملنا چاہیے۔ چیف جسٹس سے ملاقات میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات ہوئی۔ چیف جسٹس کو بتایا مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جیل کاٹی ہے، لیکن کبھی اس جیل کے اندر سے چیخیں نہیں ماری تھیں۔ اب جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی چیخیں آپ سن رہے ہیں۔ نوجوانوں اور علاقے کی ترقی کے لیے جیل کاٹی لیکن کبھی چیخیں نہیں ماری۔ اب جو جیلوں کے اندر ہیں سب ان کی چیخیں سن رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے پیروں میں پڑے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے تنزیہ وار کہا ہمیں بھی امریکہ کا ہر ایڈریس معلوم ہے، لیکن کبھی کسی کی منت نہیں کی کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھڑاؤ۔ بانی پی ٹی آئی کا دفاع کرنے والے بھی قوم کے مجرم ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے بانی سے جان چھڑائے، کسی ایماندار بندے کو چیئرمین بنائے۔ مصطفیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے لوہے کی راڈ مار دی۔ زخمی ہو کر نیچے گرا تو میں نے کہا اب ٹاس کروں گا، ہیڈ آیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آیا تو ماروں گا۔ ملزم ارمغان کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان۔ ملزم نے حب میں مصطفیٰ کو کہا بھاگ سکتے ہو تو جان بچا لو۔ مصطفیٰ اٹھ نہ سکا تو ارمغان نے پھر سکہ اچھالا، پیٹرول چھڑک کر گاڑی سمیت آگ لگا دی۔ ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے کے خلاف کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے اے ٹی سی جج سے انتظامی اختیارات واپس لینے کی سفارش کر دی۔ پولیس ریمانڈ کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا۔ منشیات برآمدگی کیس میں ملزم ساحر حسن کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی سزا مسترد، عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ قاتل سامنے آ گیا تو آف کورس آئی ایم سیٹسفائیڈ۔ ون بائی ون ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں۔ ارمغان کا نام میں نے شک کے دائرے میں لیا اور یہ شک کا دائرہ، یہ شک بھی مجھے لڑکیوں نے بتایا۔ مصطفیٰ واز دا ٹارگیٹ آف سم پرسنل، کسی نے ٹریپ کیا؟ یس، یہ پرسنل انیمیٹی ہے، یہ قتل ہے۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ۔ ایک ایک کر کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ قاتل ارمغان بے نقاب ہو گیا۔ تحقیقات سے مطمئن ہوں دیت نہیں لیں گے، اللہ کرے گا اس کو سزا ضرور ہوگی۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا مصطفیٰ کا ڈرگ سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کیس میں اسے پھنسایا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے روسی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کو فعال کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی ایک بین الاقوامی چیلنج ہے، روس کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے لیے باہمی روابط کو فروغ دیں گے۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔
بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بادل مہربان، سردی لوٹ آئی۔ سوات، پشاور، شانگلہ اور محمد میں بھی بارش، چترال میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہوائیں آج سندھ میں داخل ہوں گی، کراچی میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی میں وقفے سے بارش، چیمپئنز ٹرافی کا اہم میچ متاثر۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ تاخیر کا شکار۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کو ڈھانپ دیا گیا۔ دونوں ٹیمیں ایونٹ میں ایک میچ جیت چکی ہیں۔ میری رکوت سے چیئرمین صاحب سے بڑا اپریشیٹ کیا، بڑا کام کیا، آپ نے اسٹیڈیم بنائے، بڑا اپریشیٹ کیا۔ اب یہ ہے کہ کرکٹ کی طرف دھیان دے دیں اور پوچھے پہلے یہ احتساب کریں، لیکن ہم ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ کے پی سی بی کے لوگ جو مینٹور ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ رانگ۔ ان لوگوں کا احتساب کریں جن کی وجہ سے ٹیم کی یہ پرفارمنس رہی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے اپیل۔ ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہماری پرفارمنس ایسی ہے کہ اب بس زمبابوے اور سری لنکا سے کھیلیں۔ باسط علی بولے، ہم اب تک 2021 کی فتح سے آگے نہیں بڑھ سکے اور بھارت بہترین تیاری کر کے ایونٹ میں آیا۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے خلاف پروپیگنڈا۔ ایونٹ کا پاکستان میں ہونا دنیا کو بھایا، لیکن بھارتی میڈیا باز نہ آیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا جھوٹا واویلا۔ پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا۔ کیوی پلیئر راچن رویندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا۔ نیوزی لینڈ بورڈ نے بھارتی میڈیا کے سفید جھوٹ کو جھٹلا دیا۔ افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا پروپیگنڈا بھی کم نہ آیا۔ آسٹریلوی پلیئر ایلیکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی حوصلہ افزائی کو کھل کر سراہا۔ تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں، بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی۔ اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی۔ اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک تعلق نہیں۔ بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل، ISPR نے نغمہ دشمنا سن ریلیز کر دیا۔ نغمے میں وطن کے جانباز سپوتوں کی جانب سے ملکی دفاع کے لیے عہد و پیمان کا اظہار کیا گیا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی ناکام بنائی۔ 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے، 1 بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا۔ یہ نغمہ ملک خداداد کے ہر ناپاک دشمن کے لیے للکار ہے۔ UK کی آرمی نے، کی حکومت نے ہمارے آرمی چیف کو اتنا اعزاز دیا ہے، تو یہ ان کے پروفیشنلزم، فورسز کی جو تربیت ہے، یہ اس کی عکاسی ہے کہ جو گارڈ آف آنر دیا گیا، جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا برطانیہ میں جس طرح استقبال کیا گیا وہ قابل تعریف ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا افواج پاکستان کا پروفیشنلزم ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ افواج پاکستان کی صلاحیتیں دشمنوں کو کھٹکتی ہیں۔ پوری دنیا افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی معترف ہے۔ لندن آ کر احساس ہوا اوورسیز پاکستانی دل سے پاکستان کے وفادار ہیں، سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد سے سکھر والا روڈ کس مشکل سے آپ یہاں تک پہنچے ہوں گے، کہ آپ بدوائیں دیتے آئے ہوں گے، لگ رہا ہوگا کہ بدوائیں سندھ حکومت اور مراد علی شاہ کو مل رہی ہیں، لگے کہیں اور تھی، اور انہیں چاہیے کہ اس کو جلدی بنائے۔ جو لوگ حیدرآباد سے سکھر بذریعہ سڑک یہاں آئے وہ مجھے بد دعا دیتے آئے ہوں گے، وہ بد دعا کسی اور کو لگے گی۔ انہیں چاہیے موٹر وے کو جلد بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سکھر میں تقریب سے خطاب، کہا صوبے میں اچھی تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ترقی کے لیے ہر شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ لاہور میں ڈیوٹی سے انکار پر 100 سے زائد پولیس اہلکار برطرف۔ پولیس حکام کا کہنا ہے متعدد اہلکاروں نے سیکیورٹی ڈیوٹی پر آنے سے انکار کیا۔
فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور لاپرواہی برتنے والوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں. اہلکاروں کو ڈی آئی جی آپریشنز کے حکم پر برطرف کیا گیا. لاہور میں پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے ملنے والی لاش فیصل آباد کے برطرف کیے گئے پولیس اہلکار عمران کی تھی. پولیس نے روپوش کانسٹیبل ارشد کو گرفتار کر لیا. ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا. ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ملزم ارشد نے میاں اسلم کے ڈیرے پر کوارٹر کرائے پر لے رکھا تھا. کانسٹیبل ارشد اور عمران میں جھگڑا ہوا تھا. دونوں نشے میں تھے. ارشد نے عمران کو گولی مار کر قتل کر دیا. گجرانوالہ میں 5 سالہ بچی کے قتل میں ملوث ملزم علی حسن ہلاک. پولیس کا کہنا ہے ملزم کو جگہ کی نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے کہ ساتھیوں نے فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے. ہلاک ملزم کا مقتولہ بچی کے والد کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا. کراچی کے تھانہ ابراہیم حیدری کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک، ایک فرار. پولیس کا کہنا ہے ڈاکو کو کرنگی فش ہاربر کے قریب ڈکیتی کر رہے تھے. پولیس پہنچی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں ایک ملزم مارا بھی گیا. کراچی لانڈھی مرتضی چورنگی پر پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج. سنگر چورنگی کے اطراف دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند. شہریوں کو مشکلات. کراچی یونیورسٹی روڈ پر 72 انچ پانی کی لائن کی مرمت مکمل، لیکن گڑھا نہ بھرنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر. ماڑی انرجیز نے وزیرستان بلاک میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت کر لیے. ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ کنویں میں یومیہ 12.96 ملین کیوبک فٹ گیس پیداوار حاصل ہوگی. سپنوام کنویں سے یومیہ 20 بیرل کنڈیسن بھی حاصل ہوگا. نئے دریافت ہائیڈرو کاربن وسائل کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی. اسرائیلی ٹینک 20 سال میں پہلی بار مغربی کنارے میں داخل. رات بھر جنین سمیت دیگر علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں. درجنوں فلسطینی گرفتار اور متعدد گھر مسمار. اسرائیل کا فلسطینیوں کو آزاد کرنے سے پھر سے انکار. اسرائیلی حکام کے مطابق حماس جب تک یرغمالیوں کی لاشیں تقریب کے بغیر حوالے نہیں کرتی فلسطینیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا. امریکہ میں فلسطینیوں کے لیے احتجاج کرنے والے طلباء کی مشکلات بڑھ گئیں. نیو یارک کالج نے 2 طلباء کو نکال دیا. غزہ میں جنگ بندی معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اسرائیل ان پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہا. غزہ میں خیموں اور موبائل گھروں کے داخلے پر اب تک پابندی. اسرائیلی بے حسی نے غزہ میں 3 بچوں کی جان لے لی. شدید سردی میں ٹھٹر کر موت کے منہ میں چلے گئے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے معاہدے کے تحت غزہ میں 60,000 عارضی مکانات اور خیمے داخل ہونے تھے، لیکن ایسا نہ ہوا. انروا کا کہنا ہے 2 ماہ میں 10 نومولود شدید سردی کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں. بھارت میں اجتماعی شادی کے نام پر دھوکہ دے کر منتظمین غائب. طویل انتظار کے بعد کچھ جوڑے گھروں کو لوٹ گئے. جو رہ گئے ان کی پولیس اہلکاروں نے شادی کروا دی. بھارتی ریاست گجرات میں شادی کے لیے 28 جوڑوں سے 15 سے 40 ہزار رقم وصول کی گئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. تقریب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، دیگر صوبائی وزراء، ایم پی ایز اور اہم شخصیات کی شرکت. 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس ہوئے. راحت فتح علی نے سر بکھیرے تو شرکا جھوم اٹھے. عارف لوہار نے بھی شرکا کا لہو گرمایا. رنگوں بھری شام میں دیدہ زیب فلوٹس شرکا کی توجہ کا مرکز. فنکاروں کی غضب پرفارمنس نے رونقیں بڑھا دیں. سعودی عرب میں سعودی کپ کے نام سے دنیا کی مہنگی ترین گھڑ دوڑ. فیشن کے رنگ بھی نمایاں. جاپان کے فار ایور ینگ نے ریس جیت کر $1 کروڑ اپنے نام کر دیے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے بھی شرکت کی. اور پاکستان فلم انڈسٹری کے ورسٹائل اداکار حبیب الرحمان کو دنیا سے گزرے 9 برس بیت گئے.
600 سے زائد پنجابی اور اردو فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. مقبول فلموں میں زہر عشق، اولاد، ایاز، خاندان، ہار گیا انسان، دنیا پیسے دی اور دیگر شامل.